بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تعالی اذن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم والوالد الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اور جن تک ہماری آواز بعد میں بھی پہنچتی رہے گی وہ سارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 183 اور اس کے بعد آیت نمبر 185 اس کا شروع کا حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہم مشکل سے 6 یا 7 دن بچے ہیں۔ آج جو ہے 22 شعبان ہے، 29 بھی ہو سکتی شعبان یا 30 بھی ہو سکتی، تو 1 تاریخ کو بھی پہلا روزہ ہو سکتا مارچ کے، یا 2 کو بھی ہو سکتا، 1 یا 2، تو مشکل سے ہمارے پاس اب 6 سے 7 دن ہے، اور ہم خود محسوس کر رہے ہیں کہ رمضان مبارک کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، تو اس کی آہٹ، اس کی ٹھنڈک ہم محسوس کر رہے ہیں اپنی روح میں، اپنے دل و دماغ میں، کہ ہر سال جو روحانیت، ہر سال جو بہاریں رمضان کی آتی ہے تو ہم اپنے روح میں اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے قرآن مجید میں رمضان سے متعلق جو احکامات ہیں وہ ایک ہی جگہ ہے۔ ہاں، پورے قرآن میں ایک ہی جگہ، جو سورہ بقرہ رکوع نمبر 23 6 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تو صرف 6 آیتیں ہیں۔ 6 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم، اس میں رخصت کا حکم، کہ سفر اور مریض پر ہے تو رخصت ہے کہ بعد میں پورا کریں۔ پھر 185 میں اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت، قرآن کی 3 اہم صفات، اور اس کی وجہ سے روزے پر، قرآن کی وجہ سے، قرآن نازل ہونے کی وجہ سے روزے فرض ہوئے۔ قرآن کی 3 اہم صفات ہے، اور پھر شکرانے کے طور پر کہ دنیا کے سارے مسلمان 15 سال سے اوپر کے جو بھی بچے بچیاں ہیں، فرض ان پر بالغ ہونے کے بعد سے فرض۔ ہمارے بچے تو 7 سال میں رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں 7 سال میں رکھتی ہیں، ان کا اتنا جذبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے بالغ ہونے کے بعد۔ تو دنیا کے 200 کروڑ مسلمان جو 223 دیشوں میں رہتے ہیں، ان سب پر یہ روزے فرض کر دیے گئے شکرانے کے طور پر۔ کس چیز کا شکرانہ؟ ارے یہ قرآن جیسا تحفہ، قرآن جیسی سوغات، قرآن عظیم جیسی کتاب، فرقان عظیم جیسی کتاب، کہ جو دنیا کو بھی کامیاب کرے گی، برزخ میں بھی کامیاب کرے گی، اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔
اور تینوں جگہ شفاعت کرے گی. قرآن سے بڑھ کر کوئی شفیع نہیں ہے. رحمت عالمین کا نمبر بھی قرآن کے بعد ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نا. تو سب سے بڑی شفاعت اور سفارش وہ قرآن کی ہوگی، وہ قرآن کی ہوگی. تو ایسا سفارشی اور ایسا شفاعت کرنے والی کتاب کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عنایت کیا. اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ بقرہ رکو 23 آیت 183 کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اے 200 کروڑ مسلمانوں، اے 200 کروڑ مسلمانوں جو ایمان لائے ہو. اور ایمان وعدہ بھی ہے، بہت بڑا وعدہ ہے اللہ اس کے رسول سے. ایمان بہت بڑا وعدہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے. اور ساتھ میں ایمان کلمہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ کیا ہم نے. لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. بہت بڑا دعویٰ ہے وعدے کے ساتھ. اور محمد رسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب کچھ ہیں تیرے بعد. ہادی، رہبر، رہنما، سب کچھ تیری بات. بہت بڑا دعویٰ اور بہت بڑا وعدہ کیا گیا کلمے کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو. کتب علیکم الصیام، تم پر سیام عربی لفظ، اردو لفظ کیا ہے؟ روزے. یہ فارسی سے آیا ورنہ اصل عربی لفظ ہے سیام. اور ایک روزے کو کہتے ہیں صوم. ایک روزہ صوم اور ایک سے زیادہ سیام. اردو میں جو فارسی لفظ ہے روزہ، روزے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے تم پر سیام، تم پر روزے فرض کر دیے. کتبہ، ہم نے لکھ دیے کہ اب قیامت تک ہر مسلمان کو، ہر بالغ عاقل مسلمان کو روزے رکھنا ہی پڑے گا، اور 1 مہینے کے رکھنا پڑے گا. میں بہت درد سے بات یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے، آج سے 50 سال پہلے، 55 سال پہلے 80% سے زیادہ لوگ روزے رکھتے، 80% زیادہ. لیکن اب بہت دکھ اور غم سے کہنا پڑتا ہے اب 50% لوگ بھی روزے نہیں رکھتے. معمولی بہانہ، معمولی عذر، اس سے وہ روزی جیسی عظیم الشان فرض کو، زندگی برکتیں دینے والے حکم کو توڑ دے رہے. 50% سے زیادہ لوگ اب ایسے ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بہانے، نہیں ہوتا، نہیں دھوپ ہوتی، نہیں وہ ڈیوٹی بولتے، ارے کچھ نہیں. جس نے زندگی دی، جس نے ڈیوٹی دی اور جو رزق دے رہا ہے، تیری زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے. ڈرتا کس سے ہے؟ سنتا کس کی ہے؟ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسے ڈر مت، پریشان مت ہو. اور دیکھ 7 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں 12.5 گھنٹے سے 14.5 گھنٹے تک بھوکی اور پیاسی. اور ذرا کا زیادہ بڑی مثال دوں، غزہ کے مسلمان کھانے کے لیے شہر کا کوئی انتظام نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، پانی ٹھیک سے نہیں ہے. انہوں نے پچھلے رمضان کے روزے رکھے گھاس کھا کر، درختوں کے پتے کھا کر، تھوڑا سا پانی پی کر. اور وہاں کا ٹیمپریچر یہاں کی طرح نہیں ہوتا، وہاں 45 کے اوپر ٹیمپریچر جاتا ہے. ارے تم ان سے بھی زیادہ مشکل میں ہے کیا؟ اے دنیا کے مسلمانوں، تم غزہ کے ان 18 لاکھ مجاہدین سے زیادہ پریشانی میں ہے کیا؟ تو کیا لے کر جاؤ گے اللہ کے پاس، اور کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ اور سفارش چاہتے ہو ضرور قرآن کی، اور سفارش چاہتے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی بے حسی، ایسا گناہ اور ایسا گھمنڈ اور ایسے تکبر کے ساتھ کیسے ملے گی سفارش؟ کیسے ملے گی شفاعت؟ ہرگز نہیں ملے گی. لعنت ہے ان لوگوں پر، لعنت ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے جناب اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا جو حکم ہے، نماز کے بعد جو سب سے بڑا ہے سیام، روزے، اس کو چھوڑتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں. اور ان کو کوئی افسوس نہیں ہے، پچھتاوا نہیں ہے.
تو آئیے اللہ تعالیٰ فرما رہے سنو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیا قیامت تک، قیامت تک۔ پھر بھی جو لوگ روزے رکھتے ہیں، تو مجھ سے کئی بار ہمارے نان مسلم بھائی بہنوں نے کہا کہ سر آپ کے جو روزے ہیں نا، اپواس ہے نا، فاسٹنگ ہے نا، کمال کے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے سب کچھ کھاتے ہوئے بھی اپواس نہیں پکڑتے، حالانکہ وہاں سب جائز ہے، خالی اناج نہیں کھانا، سب کھا سکتے، سب پی سکتے، اناج نہیں کھانا۔ میں نے کہا دنیا کا ہر بچہ اپواس رکھتا، لیکن اناج ہی نہیں کھاتا نا اس دن، تو اپواس سے رہتا نا روز۔ دنیا کا ہر بچہ اپواس رکھتا ہے، لیکن روزے اور صوم اس میں 12.5 گھنٹے سے 14.5 گھنٹے جناب بھوکے پیاسے رہنا پڑتا۔ اور کمال ہو گیا، دنیا میں الگ الگ ٹائم ہے، یہ تو میں بھارت کا ٹائم بتا رہا ہوں پورے سال کا۔ لیکن جب میں نے ایک ملک ہے چھوٹا سا ہے آئس لینڈ، برفانی علاقہ ہے آئس لینڈ، تو آپ کو پتا ہے وہاں کا روزہ کتنا ہے؟ 19 گھنٹے کا روزہ، ان کے پاس صرف 5 گھنٹے، اس میں افطار بھی کرو، مغرب پڑھو، تراویح پڑھو، عشاء پڑھو، تھوڑا سا سو اور سیر کر لو۔ اللہ اکبر، وہاں بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے یہ روزہ چھوڑنے والے بھگوڑے کہ 19 گھنٹے کا بھی روزہ لوگ رکھ رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ یہ عذر نہیں چلے گا، یہ بہانہ نہیں چلے گا، یہ ہیلا نہیں چلے گا۔ اور یہاں کر لو، قبر میں جانے کے بعد بھی کرو گے کیا؟ وہاں کہاں بھاگو گے؟ کیسے بچو گے؟ کیسے چھوٹو گے؟ اور آخرت، وہاں سے تو بالکل نہیں چھوٹو گے، قبر سے بھی نہیں بھاگ سکتے، لیکن وہاں تو جب پکڑ لیں گے سارے فرشتے، آخرت میں تو کہاں بھاگو گے؟ تو کیوں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے جناب کہیں وہ روزہ چھوڑتے ہو، تراویح چھوڑتے ہو؟ اللہ اکبر، ارے یہ ایک تو مہینہ ہے کہ پورے قرآن کو سنو، سننے تیار نہیں ہے لوگ، حالانکہ وہ سننا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور پہنچانا ہے۔ 4 فرض ہے قرآن کے، 4 فرض ہیں ہم پر کہ سنو، سمجھو، عمل کرو اور پہنچاؤ۔ یاد رکھیے یہ قرآن کیا اورنگ آباد میں اترا کیا؟ قرآن اترا مکہ میں، مدینہ میں، لیکن قربان جائیے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، قربان جائیے، قربان جائیے صحابہ پر، قربان جائیے تابعین پر، تبع تابعین پر اور بزرگان دین پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ 4,500 کلومیٹر، کہاں ہے کعبہ؟ کہاں ہے مدینہ؟ 4,500 کلومیٹر انہوں نے وہاں سے لا کر قرآن ہمارے ہاتھ میں دیا، انہوں نے وہاں سے لا کر حدیث ہمارے ہاتھ میں دی، انہوں نے وہاں سے آ کر ہم کو کلمہ پڑھایا۔ یاد رکھیے اگر وہ یہ کام نہیں کرتے، پہلا فرض، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکات آ جائے، پہلا فرض کہ کلمہ پڑھو اور کلمہ پڑھاؤ، یہ پہلا فرض ہے۔ کلمہ شہادت، کلمہ دعوت، کلمہ طیبہ۔ اگر وہ 4,000 کلومیٹر سے نہیں آتے تو آپ یہاں مسجد جمیل بیگ میں بیٹھے رہتے تھے کیا؟ اتنے گھنٹے بجاتے بیٹھے ہوتے۔ اگر وہ نہیں آتے اور اگر انہوں نے فرض کام نہیں کیا ہوتا تو ہم کافر اور مشرکی رہتے اور کافر اور مشرکی مر جاتے، کیا نہیں ہوتا ایسا؟ سوچئے کتنا بڑا احسان ہے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگان دین کا، اور ہم وہ کام کرنے تیار نہیں، اس احسان کو سمجھنے تیار نہیں۔ اس کام کا فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، دونوں ہے، فرض بھی ہے، قرض بھی ہے کہ فرض آگے بڑھاؤ، فرض ادا کرو۔ ہمارے باپ دادا ان تک پہنچایا گیا نا، ان کے باپ دادا ان تک پہنچایا گیا نا، ورنہ یاد رکھیے اگر ہم کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں تو کلمے پر آنا مشکل تھا، کلمے پر آنا مشکل تھا، اور مر جاتے، جہنم کی آگ میں جل جاتے۔ ارے یاد کیجئے پھر دعوت کا کام کس درد کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ کرنا پڑے گا جو ہم تک کیا گیا۔ اور اب سنیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام،
ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے. سیام جمع انیک وچن پلورل, اس کا واحد کیا ہے؟ صوم. تو اس کے معنی کیا ہے؟ عربی آتی نہیں, ترجمہ پڑھتے نہیں, گہرائی میں جاتے نہیں. آئیے میں آپ کو گہرائی میں جاتا ہوں. صوم کے معنی کیا ہے؟ صوم, یہ جو عربی لفظ ہے صوم اور جمع میں سیام, تو اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے جو فارسی کے روزے میں ہے. فارسی کے روزے کا مطلب ہے رکنا, ٹھہر جانا, بس. اتنا چھوٹے معنی نہیں ہے عربی صوم کے. عربی صوم کے معنی رکو, ٹھہرو, صبر کرو, برداشت کرو, اپنا تزکیہ کرو, اپنی تربیت کرو. 12.5 سے 14.5 گھنٹے اور 19 گھنٹے, اللہ, یہ ہے سیام. اور پھر عرب 4000 سال پہلے سے صوم کس کو بولتے تھے, سیام کس کو بولتے تھے, ہم کو پتہ نہیں. چلیے سنیے, ایک بڑی ڈکشنری ہے عربی کی جس میں 4000 سال سے عربی کے الفاظ, جس میں قرآن کے بھی ہے, غیر قرآن حدیث کے بھی ہے, تو اس کا ترجمہ تشریح کیا ہوتی اور وہ کہاں استعمال ہوتے, وہ پوری تفصیلات ہے. اس ڈکشنری کا نام ہے لسان العرب. لسان یعنی زبان, لینگویج, عرب یعنی عرب کی لینگویج. تو لسان العرب کی بڑی بڑی 40 جلدیں ہیں. 40 لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیونکہ وہ تو پڑھتے ہی. 40 بڑی بڑی جلدیں, اور اس میں بتایا گیا کہ سنو صوم کا مطلب کیا ہے. صوم اور سیام کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے سے لے کر رحمت عالمین کے دور تک عرب کیا کیا کرتے تھے؟ عرب اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھاتے تھے. اللہ اکبر, گھوڑوں کا روزہ, گھوڑوں کو روزہ رکھا تھا. کیسا؟ 24, ہمارے طرح کا 12 گھنٹے کا 19 گھنٹہ کا نہیں, کئی دن کا روزہ, کئی دن پیاس, ان کو پانی سے دور رکھتے تھے وہ گھوڑوں کو, کئی دن ان کی نفسانی خواہش سے دور رکھتے تھے, اور کئی دن دھوپ میں, ریت میں 45 سے 50 ٹیمپریچر میں ان کو لے کر چلتے تھے, ایسا تیار کرتے تھے. اتنی سخت ٹریننگ, اتنی سخت مشقت اور اتنی سخت تربیت وہ اپنے گھوڑوں کو دیا کرتے تھے. اور اس کے لیے عربی میں لسان العرب میں نام ہے فرسن سائم. فرس گھوڑا عربی میں, سائم روزے دار گھوڑا. اللہ اکبر. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم گھوڑوں کو روزدار بناتے ہیں. کیسے؟ اس طرح بھوک, پیاس, نفسانی خواہش اور مشکل سفر کی تیاری, ہم ان کو فرسن سائم بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو, وہ تم جو گھوڑوں کو سائم بنا رہے تھے نا, اب تم ویسے سائم بنو, تم ویسے روزدار, تم ویسے بھوک سے, پیاس سے, نفسانی خواہشات سے اور مشکل سفر میں عادی اور تیار, کیونکہ جہاد کرنا ہے اب آگے. مشکل سفروں میں تیار, جیسے غزہ کے لوگ 16 مہینے سے جہاد کر رہے ہیں, تو تم کو اب اس جہاد کے لیے تیار ہونا ہے. تو ویسے فرسن سائم جیسے تم بناتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ہم تمہیں مومن سائم بنانا چاہتے ہیں. تم جو فرس سائم بناتے تھے نا, اب ہم مومن سائم بنانا چاہتے ہیں کہ مومن سائم بنو, کہ اللہ کے لیے, اللہ کے حبیب کے لیے, دنیا کی کامیابی کے لیے, برزخ کی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے تیار رہو. بھوک, پیاس, نفسانی خواہش, مشکل سفر سب. چلیے اور ایک لفظ معلوم کیجیے, رمضان کیا معنی ہے؟ 100 میں 99 کہیں گے ہم کو نہیں معلوم, کسی سے پوچھیے. رمضان لفظ بنا رمز سے, رے میم زاد. رمز, یہ رمز کیا ہے؟ رمز کا مطلب ہے گرمی, رمز کا مطلب ہے ٹیمپریچر, رمز کا مطلب ہے حرارت, رمز کا مطلب ہے اشنتا. اللہ اکبر, عجیب لفظ ہے. اتنا پیارا مہینہ, مبارک مہینہ, اتنا اجر دینے والا مہینہ, اور اللہ ایسا نام کیسے رکھ دیا لوگوں نے, رمز. سنیے میں ایک مثال دیتا ہوں. فائر بریگیڈ کیا کرتا ہے؟ فائر یعنی آگ, بریگیڈ اس کا دستہ, وہ آگ لگاتا پھرتا کیا؟ نام تو فائر بریگیڈ ہے نا, وہ آگ لگاتا پھرتا کیا وہ؟ ارے آگ بجھاتا ہے وہ. تو یہی تو رمضان المبارک کرتا ہے نا. تو رمضان المبارک صرف رمضان نہیں, مبارک
برکتوں والا. یہ کیا کرے گا؟ یہ تمہارے اعمال کی بد اعمال کی گرمی، یہ تمہارے خراب اعمال کی گندگی، یہ تمہارے خراب اعمال کے اخلاق اور یہ خراب اعمال کی جتنی اس طرح کی خرابیاں ہیں، ارے اس سے پاک کرے گا تم کو رمضان المبارک. یہ ہے رمضان المبارک. سونے کو صاف کرنے کے لیے اس کو ٹھنڈے پانی میں دھوتے کیا خیال ہے؟ چلے ٹھنڈے پانی میں سرف سے دھو لو نکل جاتا، تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو آگ میں تپانا پڑتا ہے. سونے کو صاف کرنے کے لیے آگ میں تپانا پڑتا ہے، تب کندن بھر کر نکلتا ہے چمکتا ہوا. مومن بھی ایسا ہی کندن ہو کر چمکے نکل گیا. جب 30 دن کے روزے، 30 دن کی تراویح اور 30 دن کا صبر، 30 دن کا تقویٰ، 30 دن کا تزکیہ تربیت سے جب نکلے گا نا تو کندن ہو کر نکلے گا، سونے سے زیادہ چمکیلا، سونے سے زیادہ قیمتی، سونے سے زیادہ پاک. تو اس لیے ہے رمضان المبارک. کیا نام بھی ہے اور کیا شان بھی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں. یہ عربی نہیں آتی، عربی نہیں پڑھتے، ترجمہ قرآن نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے. انگلش نمبر 1 پر ہے ہمارے لیے، انگلش. اس کے بعد مراٹھی نمبر 2، ہندی نمبر 3، اور اماں کی زبان اردو آخری میں 4 نمبر. وہ تو ایسے بھی آ جاتی. اور عربی کا کوئی نمبر ہے کیا؟ ہم نے کہا نہیں، ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ منہ لے کر اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ میں ایک بہت اہم سوال بار بار اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اور سب کو یاد دلاتا ہوں. خبر کے سوال کتنے ہیں؟ دیکھیں سب انہوں بھی 3 ہی بول رہے، چوتھا معلوم ہی نہیں مسلمانوں. ارے 4 سوال ہیں خبر کے. ایک صاحب ہمارے دوست ہے لیکچرر، وہ آئے خوشی خوشی آئے، بولے سر میں نے 3 سوالوں کا پکا پانی جواب یاد کر لیا. کیونکہ آبجیکٹو ٹائپ ہے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ، ایک ہی ورڈ میں. ارے واہ واہ واہ. دوسرا سوال من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ محمد. اب تیسرا ما دینو کا، کہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو بہت آسان، اسلام. ان کا سب پکے پانی ہو گئے 3 سوال. اچھا میں نے بھائی صاحب 3 ہی سوال ہے کیا؟ اور اسے آبجیکٹو ٹائپ میں تم خبر میں کامیاب ہو جانے والے، کہ آبجیکٹو ٹائپ میں نہیں. اب سنیے چوتھا سوال، اکثر کو معلوم نہیں، بتانے والے بتاتے نہیں ہیں، مجھے بہت افسوس ہے. تو لوگوں کو بتانا چاہیے تھا چوتھا سوال. کہہ رہے تیاری کرو، 4 سوال کی تیاری کرو. چوتھا سوال سنیے، ترمذی میں پڑھیے. ترمذی، امام ترمذی نے وہ حدیث لائی ہے. اس حدیث میں ہے کہ چوتھا سوال یہ ہے کہ ماں کیا علمہ، ارے علم کیا حاصل کیا. گہرا سوال ہے تفصیل کا، ڈسکرپٹیو، آبجیکٹو نہیں ہے، ڈسکرپٹیو. ماں علمہ، اور صرف علم حاصل نہیں کیا، وہ عمل کیا کیا. یہاں سب کھپ جاتے ہیں. وہ جو خوش ہو رہے ہیں نا اگر 3 آبجیکٹ میں، تو پار ہے، اپن پار نہیں پار ہوں گے، کہ چوتھے سوال میں اٹک جائیں گے. کہ ما علمہ و عملہ، کیا علم حاصل کیا اور کیا عمل کیا. کیا علم حاصل کیا؟ عربی آتی نہیں، میں پھر دوہرا رہا. دیکھیے میں اس لیے دوہرا رہا کہ عربی سیکھنی ہی پڑے گی، مرنے سے پہلے عربی سیکھنی پڑے گی. بیوی بچوں کو سکھانا پڑے گی. پورا قرآن ترجمے تشریح سے پڑھنا پڑے گا. پورے حدیث کی پڑھنے پڑنے کی کوشش کرنا پڑے گی، موت تک کوشش. دیکھیے میں نہیں کہتا کہ وہ پورا ہو جائے گا، کوشش کو کرتے کرتے مر جائیں گے نا. کیونکہ اللہ رحمان، اللہ رحیم، اللہ کریم کیا دیکھتا ہے کہ بندے نے کوشش کی کہ نہیں، بس. باقی تو اس کی رحمت کا ٹھکانہ نہیں ہے کچھ. بہت رحمان اور بہت رحیم صرف یہ دیکھتا ہے کہ میری بندے نے آخر تک کوشش کی کیا. اس کے بیوی نے، بچوں نے کوشش کی کہ چھوڑ دو، فرشتے چھوڑ دو اس کو، کوشش کی اس نے آخر تک کوشش کی. ارے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا. اور کیا ہم میں سے کوئی اور 200 کروڑ مسلمانوں سے کوئی یہ کہہ سکتا، یہ جھوٹ وہ کہہ سکتا اے اللہ تعالیٰ تیری زبان میں مشکل ہے نہیں سیکھوں گا. ارے انسان، گناہگار انسان کیا جواب لے کر جائے گا اللہ کے پاس؟ قبر میں ہی جوتے کھائے گا. چوتھا سوال اگر غلط ہوا تو قبر سے جوتے کھانا شروع ہو جائیں گے، کہ وہ فرشتہ اس پر نافذ ہوگا اور مارتا رہے گا، قیامت تک مارتا رہے گا. یہی ہے نا صحیح حدیثوں میں کہ فرشتہ اس کو قیامت تک مارتا رہے گا. اس چوتھے سوال کا اگر اس نے صحیح جواب نہیں دیا تو یاد رکھیے 4 سوالوں کی تیاری کیجیے، 4 سوالوں کی تیاری.
کہ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، اور ما علمہ عملہ، کہ کیا علم حاصل کیا اور کیا عمل کیا. یاد کیجئے اور اس کو بار بار یاد کیجئے. اس کے لیے عربی سیکھنا پڑے گا، قرآن سیکھنا پڑے گا، لفظ لفظ، آیت آیت، اور حدیث کتنی زیادہ ہو سکے. اصلاً دنیا میں جو حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں، وہ 4000 ہے. ریپیٹیشن میں وہ 10,000 ہو جاتی، پھر کئی لوگ پیش کرتے تو زیادہ نظر آتی، مگر اصلاً وہ 4000 ہے. پڑھ سکتے، ہم چاہے تو پڑھ سکتے. ارے دنیا کی موٹی موٹی کتابیں وہ پڑھ لیتے ہیں، 15 سال پڑھتے ہیں. جب جا کر کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، انجینئر ہوتا ہے، تو کیا اللہ کی زبان کے لیے اتنا ٹائم نہیں دے سکتے؟ اور کیا بہانہ بناؤ گے محشر میں؟ کیا بہانہ رہے گا؟ کیسے جان چھوٹے گی؟ اور کون سے جھوٹ سے چھوٹ سکیں گے؟ کوئی دنیا کا وکیل وہاں کام نہیں آئے گا کہ ذرا ہمارا کیس ٹھیک سے لڑ لو. کوئی وکیل نہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پوچھنے والے اور ہم غلام ہیں، اور ہم فقیر اور عقیل کھڑے ہوئے رہیں گے. بس تو یاد کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک تو سیام کو گہرائی سے سمجھو، پھر اس کے بعد رمضان، اس کا جو تعلق ہے اس کو پورا کرو. اور اب سنیے ایک اور اہم بات کہ قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ پورا رمضان کا مہینہ پوری دنیا میں 14.5 سال سے اہم کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ رکوع 23 آیت 185 185. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ، شہر یعنی رمضان، سٹی نہیں، عربی میں شہر یعنی مہینہ. رمضان مہینہ، شہر رمضان کیوں اہم ہے؟ انزلہ، کیونکہ ہم نے اس میں نازل کیا کیا؟ قرآن. انزلہ فیہ القرآن، قرآن کی وجہ سے رمضان اہم ہے. قرآن کی وجہ سے 30 روزے فرض ہے. قرآن کی وجہ سے تراویح ہے. یاد رکھیے اچھی بات. ورنہ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ رمضان روزوں کی وجہ سے ہے، تراویح کے. ارے روزے اور تراویح خود قرآن کی وجہ سے. سمجھ لیجیے اچھی طرح، روزے بھی اور تراویح بھی قرآن کی وجہ سے ہے. اور قرآن کی کیا 3 صفات ہے؟ یہ سورہ بقرہ 185 ہدی للناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، مارگ درشن ہے. کس کے لیے ہے؟ صرف یہ 200 کروڑ مسلمانوں کے لیے نہیں، 812 کروڑ انسانوں کے لیے. دنیا میں اس وقت 812 کروڑ بھائی بہن ہیں 223 کنٹری میں. ہر رابرٹ ریٹا، ہر رمیش رشمی اور ہر رشید رشیدہ، سب کے لیے اگر ہدایت ہے تو اللہ کے کلام میں ہے، قرآن میں ہے. اسے صاف پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہدی للناس، سارے انسانوں، مانوتا، ہیومن بینگز کے لیے ہدایت. دوسری صفت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بینات من الہدا. بینات، بین سے بنا، بین صاف صاف، کھلا کھلا، واضح واضح، اسپشٹ. اور انگلش میں بولیں گے کرسٹل کلیئر. کرسٹل کلیئر. یہ قرآن کی آیتیں، قرآن کا بیان، اللہ کا کلام، اللہ کی ہدایتیں، اللہ کے احکامات بہت واضح. چھوٹا سا بچہ بھی ہو، بوڑھا بھی ہو، کسی بھی لیول کا ہو، اگر وہ ترجمے سے پڑھے اور ذرا غور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرآن کی ہدایت، قرآن کا نور اور قرآن کی روح اس میں ڈال دیتا ہے. تو ہدایت، نورانیت اور روحانیت ہر ایک کے دل و دماغ میں آئے گی اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. لوگ کوشش ہی نہیں کرتے. تو دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی بینات من الہدا. اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی الفرقان. کیا معنی اس کے؟ نہیں معلوم، عربی نہیں آتی، سیکھے نہیں. فرقان، فرق سے بنا، فرق سے، فرق سے فرقان، فرق کرنے والی کتاب. کس کس میں فرق؟ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، نیکی اور گناہ، اندھیرا اجالا، کامیابی کا راستہ، ناکامی کا راستہ، دنیا کی کامیابی، دنیا کی ناکامی، برزخ کی کامیابی، برزخ کی ناکامی، آخرت کی کامیابی، آخرت کی ناکامی، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ. ارے سب پر وقت آنے والا ہے اور پڑھیں گے تب نا. ہم نے کہا وقت نہیں ہے. یہ جھوٹ اللہ کے دربار میں چلے گا کہ وقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو بہت کام تھے دستر بستر کے. ارے دستر بستر کے لیے زندگی گزارو گے؟ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں.
دستر بستر کے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں، مومن اس کے لیے نہیں جیے گا. ضرورت کے لیے کمائے گا، کھائے گا، بیوی بچوں کو دے گا، انسانوں کو دے گا، مگر وہ جیے گا اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے. وہ جیے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت اطاعت کے لیے جیے گا. وہ یہ ہونا پڑے گا. تو یہ تیسری بتائیے، میں کہ اعلان پہلے کر دیتا ہوں. دیکھیے آپ لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری مسجد ہے، مسجد جمیل بیگ، یہاں سے جو کام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو کام لے رہا ہے ہمارے بھائیوں سے، اور ہم کو بھی موقع دے رہا ہے اس میں ہاتھ بٹانے کا، تو اس میں جناب اتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں کہ میں بھارت کی بہت ساری مسجدیں جانتا ہوں، لیکن خدمت خلق کے، سماج سیوا کے، سوشل سروس کے اتنے کام وہاں نہیں ہوتے جتنے مسجد جمیل بیگ میں ہوتے ہیں. چلیے سنیے، 1200 سے 2000 لوگوں کا روزانہ کھانا. کون سی مسجد میں سنا آپ نے بھارت میں؟ ذرا بتائیے. 1200 سے لے کے کم از کم 2000 تک روزانہ کھانا پیکٹ کی شکل میں ہے. اور یہاں بھی 2 وقت، 12 سے 1 اور شام میں 7 سے 8، یا 2 وقت کھانا. کوئی بھی آئے، رابرٹ آئے، ریٹا آئے، رمیش آئے، رشمی آئے، رشید رشید آئے، جو بھی ضرورت مند آئے وہ کھائے اور جائے. کیا کمال ہے جناب. اور 18 سے لے کے 21 دواخانوں کے سامنے لے جا کر پہنچا رہے جناب. لوگ اتنی دعائیں دے رہے ہیں، رمیش رشمی دعائیں دے رہے ہیں. کیا عجیب لوگ ہیں، گاڑی لا کر کھڑے کر دیتے اور پیکٹ دیتے، پوچھتے نہیں، نام بھی نہیں پوچھتے، مذہب نہیں پوچھتے، ذات نہیں پوچھتے، بس لے جاؤ بھائی، لے جاؤ بھائی، اللہ نے دیا ہے، بس لے جاؤ بھائی. پتہ ہی نہیں لوگوں کو. اتنے خوش ہیں لوگ. رمیش رشمی اتنے خوش ہیں، مجھے ملے اور بتایا کہ ارے بہت پیارے لوگ ہیں کہ 18 سے لے کر 21 دواخانوں کے سامنے. اچھا، اس کے بعد ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہاں پر جناب رشتوں کی رہنمائی، بازو کہ لڑکیوں کے رشتے بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہزاروں بیٹھی ہوئی ہے، لاکھوں بیٹھی ہوئی ہے. یہاں سے رشتوں کی رہنمائی. پھر سروسز کی رہنمائی، یہ وہ اخبارات منگاتے ہیں، امپلائمنٹ نیوز وغیرہ، اس کی رہنمائی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد صاف پانی کا انتظام، کہ جس کو بھی فلٹر والا صاف پانی لے جانا ہے وہ لے جائے جناب یہاں سے. پھر لوگ باہر سے آتے ہیں، رہنے کا انتظام نہیں ہے گھاٹی میں یا کہیں اور، تو ان کے لیے رہنے کا انتظام مردوں عورتوں کا. اللہ اکبر. نیچے روم ہے وہ، تو وہاں پر کچھ مردوں کا انتظام، کچھ عورتوں کا انتظام، جناب وہاں ان کو رکھا جاتا ہے، للہ فی اللہ ان کو رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک انتظام کہ غریب لوگ ہیں، گھر میں کسی کی میت ہو گئی، سستا نہیں ہے، بگونا نہیں ہے، چیئرز نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ لے جاؤ، صرف ٹرانسپورٹیشن کا خرچ کرو، باقی سب لے جاؤ، استعمال کر کے لاؤ. اتنے سارے کام کوئی ایک مسجد میں کہاں سنے آپ نے بھارت میں؟ مجھے بتا دینا، مجھے بتا دینا. اتنے پیارے لوگ ہمارے محید اشر صاحب، ان کی ٹیم بہت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں دے، رحمتیں دے، دنیا آخرت کے انعامات ان کو دے. ہمارا کام کیا ہے؟ اپنا حصہ لگاؤ، اپنا مال، اپنا اناج، تیل، لکڑی، جو دے سکتے ہو دو. وہ کسی سے خاص مطالبہ نہیں کرتے. اور جو بڑی رسید بنانا چاہتا ہے جاتے جاتے وہ رسید بنا دے. مجھے بھی اللہ نے توفیق دی کہ جب بھی آتا ہوں میں برابر پھر اپنا حصہ لگاتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے دربار میں کام آنے والی چیزیں یہی ہے. میرے بیوی کے گلے میں کتنے سونے کا پتہ ہے یہ کام آنے والا نہیں ہے. میرے بیٹے کے جوڑے کتنے ہیں یہ کام آنے والا نہیں ہے. میرے گھر میں شرٹ شلوار میری بیوی کے یہ کام آنے والا کہ تو نے اللہ کے بندوں کو دیا کیا، یہ سب سے زیادہ کام آنے والا ہے. تو جاتے جاتے جناب ان کے لوگ آ رہے ہیں، ان کو بھی دیجئے، جو رسید بنانا چاہتے ہیں رسید بنائی. چلیے آگے چلیے. میں آپ سے بتا رہا تھا کہ دیکھیں رمضان وہ مہینہ کے جو خرابیاں، گناہ کی گرمیاں، نالائقیاں جلا دے رہا ہے اور کندن بنا دے رہا ہے. تو اس کے لیے قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرو. قرآن پڑھو، سمجھو، سمجھ کر پڑھو، ترجمے سے پڑھو. اور سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہم ایک قرآن ختم کرتے، 3 قرآن ختم. میں نے کہا رک جاؤ، ختم مت کرو. قرآن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن ختم نہیں کرنا ہے، ختم قرآن نہیں کرنا ہے. میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ دور قرآن کرنا ہے، تکمیل قرآن کرنا ہے. پھر ختم کیا کرنا ہے؟ قرآن پر زندگی کو ختم کرنا ہے. قرآن پر اپنی زندگی، اپنے بیوی بچوں کی زندگی ختم کرنا ہے. تو جس نے یہ سبق لیا وہ سمجھدار اور کامیاب ہے. قرآن مت ختم کیجئے، زندگی ختم کیجئے قرآن پر.
اور غزہ والے قرآن پر اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں. پچھلے سال انہوں نے روزے رکھے گھاس کھا کر, کتے کھا کر, معمولی پانی کے ساتھ, لیکن وہ بچے کیا کر رہے تھے معلوم؟ ٹینٹ میں قرآن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ کس نے کتنا زیادہ یاد کیا. سناؤ, ایک دوسرے کو سناؤ. ہم پڑھنے تیار نہیں, ہم سمجھنے تیار نہیں. اور میں نے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا, ان کی کلپ دیکھا کہ ایک بچہ قرآن سنا رہا ہے سمجھ کر, گہرائی کے ساتھ, لفظ گہرائی کے ساتھ, اور جان دے رہا ہے, جان. آپ ایک بات یاد رکھیے, پہلے رمضان فرض ہوئے 2 ہجری میں مدینے میں رحمت عالمین پر, اور پہلے رمضان کے ساتھ جنگ آ گئی, جنگ بدر 17 رمضان کو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ رحمت عالمین اور صحابہ اس جنگ کو مدینے سے کب نکلے؟ 4 رمضان کو. اللہ اکبر. 45 سے 50 کا ٹیمپریچر, کھانے کو ٹھیک سے کچھ نہیں ہے, لیکن جناب پہلی جنگ کہ یہ قرآن کا نظام فرقان, اور اس کے لیے یوم الفرقان جنگ, ہم تیار ہیں. تو جناب غزہ والے بھی تیار ہیں, ہم کو بھی اسی طرف جانا ہوگا. اپنے کو اور اپنے بچوں کو, بیوی بچوں کو تیار کرنا پڑے گا. حالات سخت سے سخت ہو رہے ہیں, تو ہم کو بھی وہی نصیحت جو اللہ کے رسول کی ہے, صحابہ کی ہے, تابعین کی ہے, تبع تابعین کی ہے, غزہ والوں کی ہے, وہ نصیحت ہم کو لینا پڑے گا. چلیے, لیکن ہم کر کیا رہے؟ رمضان آ رہے ہیں. تو میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی تیاری کیا ہوئی؟ ان کا ہاں ہوئی نا. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے چنے کی دال کا آٹا بنا لیے. ارے میں نے کیوں؟ بولے وہ بھجیے روز لگتے, پکوڑے روز ہونا, اور دہی بڑے کے بغیر تو کائے کہ رمضان. ارے میں بولے کیا منانا چاہ رہے ہو تم؟ اللہ نے رکھا جشن قرآن, قرآن کی سالگرہ کا مہینہ. یہ قرآن کی سالگرہ, قرآن کی سالگرہ کا مہینہ بار قرآن کی سالگرہ مناؤ, روزے رکھ کر اور تراویح میں قرآن سمجھ کر. میں نے کہا کہ ہماری وہ 5 کلو میں نے چنے کی دال پسا لیا, اور اس کے بعد پیچھے پڑیں گے وہ برائلر کے اتنے ڈشز اس کے, اور اس سے آگے جائیں گے تو کھچڑا. حیدرآباد میں گیا تھا پی ایچ ڈی کے سلسلے میں, بس میں بیٹھ کر جا رہا, شعبان کے ایسا ہی آخری ہفتہ تھا. تو جناب میرے پیچھے کی سیٹ پر ایک تیلگو بیٹھا ہوا تھا وہاں کا, ایک مسلم دوست کے ساتھ. تو ہم جا رہے تھے جناب, پورے حیدرآباد میں جو ہے تو پوسٹر لگے ہوئے رہتے کھچڑے کے, رمضان کے نہیں, آیتوں کے نہیں, حدیث کے نہیں, کھچڑے کے پوسٹر, کہ شاہی کھچڑا, کاجو کا کھچڑا, نوابی کھچڑا, مغلائی کھچڑا. تو پیچھے کا میرے جو دو بیٹھا ہوا تھا تیلگو, کیا بولا, ارے تمہارا کھچڑے کا مہینہ آ گیا. اللہ اکبر. یہ کرے, ارے جشن قرآن کا مہینہ ہے, جشن قرآن کا مہینہ ہے. ہم نے جشن پکوان کا مہینہ بنا دیا اس کو, جشن پکوان کا مہینہ. اللہ کو یہ منہ دکھانا چاہتے, اپنے بیوی بچوں کو یہ تربیت دینا چاہتے. ارے بیوی کو زیادہ قرآن کے لیے چھوڑ دیجئے, یہ پاچی پکوان میں مت انوالو کیجئے اس کو. صاف کہیے جانے جگر اور پیارے بچوں, پن کھجور کے ساتھ کوئی ایک چیز کھائیں گے, کھانا کھا لیں گے اور تراویح کی تیاری کریں گے, اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. اور اس کو 12 بجے تم نے جھونک دیا کچن میں کہ اب یہ بنا, آج وہ بنانے کا, 30 دن تک یہ بنانے کا. تو چھوڑیے, پیسہ بچائیے, پیسہ بہت بچائیے. کس کے لیے؟ غریبوں کو دیجیے, بیواؤں کو دیجیے, یتیموں کو دیجیے, قرآن حدیث عام کرنے کے لیے دیجیے. یہ کرنا پڑے گا جناب, پیسہ بچائیے. خالی پاچی پکوان مت رہے. اور مجھے تو اتنی شرم آئی جب میرے ایک مراٹھی والے دوست نے کہا کہ سر تم سب فراڑ کا مہینہ بہت زوردار ہے. بھر کا فراڑ کا مہینہ؟ ارے میں کہا نہیں, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, تقویٰ کا مہینہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو مگر تمہارا تو چٹوری گلیاں آباد رہی تھی اس میں, جو افطار سے شروع ہوتی تو رات میں 4 بجے تک. کیا کہہ رہے لوگ. اور انگلش جاننے والوں نے کہا ارے سر تمہارا فوڈ فیسٹیول آ گیا, فوڈ فیسٹیول. ارے کیا تعریف بنا رہے ہو اس کی. جشن قرآن کا مہینہ. اور وہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی نا کہ لعلکم تتقون, سورہ بقرہ رکوع 23 آیت 183, آخر میں کیا فرمایا تھا؟ لعلکم تتقون, دیکھو تمہارے لیے تقوی کا مہینہ ہے. تقوی پرہیزگاری, تقوی اللہ کا خوف, تقوی اللہ رسول کی اطاعت, تقوی اللہ سے محبت. تقوی کا مہینہ ہم نے کیا بنا دیا؟ تقوی کا مہینہ ہم نے بنا دیا تقوی کا مہینہ. نا 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 نا, جو 12 بجے سے توے کھنکھرا رہے اور 4 بجے سے رات میں 4 بجے تک. ارے کیا جواب دینا چاہ رہے اللہ کے پاس؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے کہ جشن قرآن کو جشن پکوان بنا دیا؟
تقوی کے مہینے کو تقوی کا مہینہ بنا دیا تو کیا صحت اچھی رہیں گی, کیا پیسے بچیں گے اور کیا لوگوں کو دے سکیں گے جناب. اور آخری بات پھر سنیے, اس مہینے میں سب سے زیادہ تعلق قرآن سے ہونا چاہیے. عربی سیکھیے, عربی سیکھنی شروع کر دیجئے. لسان القرآن ایک یوٹیوب چینل ہے, دوسرا انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی وہ ایک ہے, اور تیسرا ہے فرحت ہاشمی کا قرآن فہمی. تین میں سے کوئی ایک سے پورا قرآن سیکھیے, بیوی کو سکھائیے, بچوں کو سکھائیے, اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے, ترجمے کے ساتھ اور حدیثیں پڑھیے, سیرت پڑھیے, بہت ذکر کیجیے, اور کم کھائیے, کم بنائیے, زیادہ لوگوں تک پہنچائیے, زیادہ لوگوں تک. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی یہ رحمتیں, برکتیں, نورانیت اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر, ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر, 70 کام کے برابر اللہ تعالیٰ تو حاصل کرنے کی توفیق دے. ہم کو زیادہ اس پر مضبوط رکھ, کاربند رکھ, اور ساری رحمتیں پورے بھارت میں, پورے 223 ملکوں میں, اور غزہ والوں کے لیے تو آسانیاں پیدا کر, اور وہ باغی وہ گنڈے اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے یہاں بھی, ان کو برباد کر دے یہاں بھی اور ہر جگہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.